آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، مسلمان کی دو حیثیتیں. ایک حیثیت مسلمان کی یہ ہے کہ وہ بھی انسانوں کی طرح ایک انسان ہے. اس کو گرمی لگتی ہے، سردی لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تکلیفیں پہنچتی ہیں، زخم لگتے ہیں، خوشیاں پہنچتی ہیں. کائنات میں اللہ کی نعمتوں کو وہ بھی استعمال کرتا ہے جیسے غیر مسلمان استعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس کائنات کے تمام انسان ایک خاص قسم کی انسانی ترکیب میں ایک جیسے ملتے جلتے ہیں آپس میں. ایک مسلمان کی ایک اور حیثیت ہے، اور اس حیثیت کی وجہ سے وہ کائنات کے تمام انسانوں سے جو مسلمان نہ ہوں ان سے جدا ہے، الگ ہے، اگر وہ اپنی اس حیثیت کو پہچان لے، اگر وہ اللہ جل شانہ کی اس سنت کو پورا کر لے جس سنت کے تحت اس کو وہ خصوصی حیثیت اللہ جل شانہ اس کائنات کے اندر عطا فرماتے ہیں. اس کے بعد جب وہ اس چیز پر آ جاتا ہے جس چیز پر اللہ جل شانہ اس کو چاہتے ہیں، پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے. یعنی اس کے ہاتھ بھی اللہ جل شانہ کی مرضی کے مطابق، اس کے پاؤں بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، اس کا سارا جسم، اس کا دماغ، اس کی سوچیں، اس کی محنت، اس کی فکر، اس کی کڑھن، اس کی حرکت، اس کا سکون، اس کا کلام اور اس کا سکوت، اس کا اٹھنا اور اس کا بیٹھنا، نشست و برخاست، ہر چیز وہ اللہ جل شانہ کی مرضیات کے تابع ہو جاتی ہے. اور یہ جو انسان میں یہ بیٹری ہے، جیسے کوئی ٹارچ ہوتی ہے اس میں ایک بیٹری ہے، وہ جب اس میں لگتی ہے تو ٹارچ اپنا کام شروع کرتی ہے. انسانوں میں وہ چیز جو اس کو اللہ جل شانہ کہ ہاں یہ مقام اور مرتبہ اور کائنات میں یہ حیثیت دلاتی ہے، وہ بنیادی طور پر دو چیزیں، ایک ایمان ہے اور دوسرا تقویٰ ہے. اور جب یہ دو چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اس کے بے شمار ثمرات ہیں، جن میں سے ایک ثمرہ وہ ہے جو میں نے اس آیت میں آپ کے سامنے بیان کیا. خطاب اللہ پاک نے اہل ایمان کو کیا ہے اور تقوی کو شرط ٹھہرایا ہے، پھر اس کے انعامات اور اس کے ثمرات کا ذکر فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. بہت بڑی چیز ہے اگر ہمیں اللہ پاک اس کی سمجھ عطا فرما دے کہ یہ فرقان چیز کیا ہے. الفارق بین الحق والباطل، الفارق بین الخیر والشر، الفارق بین النور والظلام. کسی انسان کو اگر یہ کسوٹی اور یہ معیار اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جائے کہ وہ حق و باطل کے اندر امتیاز کرنے والا بن جائے، وہ خیر اور شر کے درمیان تفریق کرنے والا بن جائے، اس کو نور اور ظلمت کی پہچان عطا ہو جائے کہ جس سے وہ پہچان جائے کہ نور کی طرف جانے والے راستے کون سے ہیں اور ظلمت کی راہیں کون سی ہیں، اندھیرے راستے کون سے ہیں جو جہنم کی طرف جاتے ہیں، اور نور کے راستے کون سے ہیں جو جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں. یہ فرقان ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان والے ہوں اور جن کے اندر تقوی موجود. یہ تو اس کا ثمرہ ہے دنیا کے اندر.
کہ اللہ پاک فرقان عطا فرمائیں گے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو آخرت کے اندر اس کے نتیجے کے اندر عطا ہوں گی. اور یہ دو چیزیں جس کو دنیا اور آخرت کے اندر مل جائیں کہ دنیا میں انسان کو سیدھا رستہ مل جائے, دنیا میں انسان کو حق کی پہچان مل جائے, حق کی شناخت مل جائے, خیر کی چیزوں کا پتہ چل جائے, شر سے اس کی حفاظت ہو جائے, باطل سے وہ دور ہو جائے, تو انسان کو دنیا میں اور کیا چاہیے؟ یہ تو دنیا کا سب سے بڑا انعام ہے. یہی تو وہ چیز ہے جس کی تلاش میں آپ یہاں پر آئے ہیں. یہی تو وہ چیز ہے جس کی تلاش میں پوری انسانیت بھٹکتی پھر رہی ہے اور مختلف جگہوں کے اوپر گھومتی ہر گھاٹ کے اوپر جا رہی ہے کہ یہ چیز اس کو حاصل ہو جائے. یہ اگر کسی کو مل جائے, یہ کسی کو اللہ پاک کی طرف سے عطا ہو جائے, تو اس کی دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اس کو نصیب ہو گئی. ملتا کس چیز کے ذریعے سے ہے؟ وہ اس محنت کے لیے جس کے لیے آج یہاں پر آپ سارے کے سارے جمع ہوئے. آج نہیں بلکہ 3 دن سے آپ جمع ہیں یہاں, اور اسی بات کی تلاش کے اندر آپ لوگ یہاں پر آئے. تو جب ہم کسی ایسی مجلس سے واپس جائیں, جیسے کہ اب یہ آخری نشست ہے اجتماع کی, اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی, تو ہمیں کوئی مضبوط چیز اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے. ہمیں کوئی بہترین عالی شان قسم کا عزم اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے. اجتماع کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے عزم کو, ہمارے ولولے کو, ہمارے جوش کو, ہماری بصیرت کو, ہمارے شرح صدر کو, اور ہمیں کام کرنے کے جو رستے ہیں, کام کرنے کے جو طریقے ہیں, اس کی وضاحت اور صراحت ہمارے اوپر روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے. ایسے واضح ہو جائے کہ جیسے انسان کے سامنے اس کا رستہ کھل جاتا ہے. اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب میری زندگی کے جو لمحات باقی ہیں, میری زندگی کا جو سفر جتنا بھی باقی ہے, خواہ وہ چند گھنٹے باقی ہیں, چند دن باقی ہیں, چند سال باقی ہیں, یا جتنے بھی چند دہائیاں باقی ہیں, یہ اب میں ایسے ہی الٹپ نہیں گزاروں گا. یہ میں ایسے ہی ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے نہیں گزاروں گا. ان اوقات کو میں ضائع نہیں کروں گا, بلکہ اب میں اپنی زندگی کے باقی اوقات کو ایک منظم ترتیب کے ساتھ, ایک تسلسل کے ساتھ, ایک عزم اور جذبے کے ساتھ, اخلاص اور احسان کے ساتھ, ایک خاص ہدف کے حصول کے اندر لگاؤں گا. یہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے سامنے ایسا کوئی صحیح ہدف ضرور موجود ہو زندگی کا, ورنہ باقی زندگی تو سبھی گزارتے ہیں, ساری مخلوقات گزارتی ہیں. کھانے پینے والی, بچے پیدا کرنے والی, اپنا ٹھکانہ اور گھر بنانے والی, اور سونے اور جاگنے والی, اپنے آپ کو موسم کے اثرات سے بچانے والی. اس میں انسان اور دیگر مخلوقات میں کیا فرق ہے؟ جانوروں میں کیا فرق ہے؟ سارے جانور یہ کرتے ہیں. ایک گھر وہ بھی بناتے ہیں, جھونپڑا جانوروں کا بھی, یہ گھونسلہ پرندوں کا بھی ہوتا ہے, اور بھٹ جانوروں کا بھی ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی سوراخ یا غار ہر ایک کے پاس ہوتا ہے جس کے اندر وہ زندگی گزارتا ہے. اپنی نسل بھی بڑھاتے ہیں, کھاتے اور پیتے بھی ہیں, ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں. یہ سردی کا موسم آیا ہے, آپ کو بہت ساری حشرات الارض نظر نہیں آ رہے, آپ کو چونٹیاں نظر نہیں آ رہی ہوں گی, آپ کو مکھیاں نظر نہیں آ رہی, آپ کو اور بہت سارے ایسے جانور ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہے. یہ کدھر چلے گئے؟ یہ سارے کے سارے اپنی ذخیرہ اندوز غذا کے ساتھ زمین دوز ہو چکے ہیں. انہوں نے پوری گرمیوں کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے چونٹیوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر اپنے بلوں کے اندر جا رہی ہوتی ہیں. یہ سردیوں کے لیے ذخیرہ کر رہی ہوتی ہیں, اور سردیوں کا موسم پھر یہ اپنے بلوں کے اندر گزارتے ہیں. یہ جانور, ایسے جانور بھی ہیں دنیا کے اندر جو 4 مہینے کی نیند کرتے ہیں, اور اس سے پہلے وہ اتنا کھا لیتے ہیں جو ان کو 4 مہینے تک زندہ رکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے. 5 مہینے تک برفانی ریچھ جو ہے وہ نیند کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ جاگ جاتا ہے, زندہ ہو جاتا ہے. باقی جانور بھی اس طرح پھر نکل آتے ہیں اپنے موافق موسم میں. تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے, اللہ جل شانہ کا زمین کے اوپر نائب اور اللہ پاک کا خلیفہ ہے, اللہ تعالیٰ کے تشریعی احکامات کا مخاطب ہے. یہ اس کے اختصاصات ہیں, یہ اس کے امتیازات ہیں, جس میں کوئی مخلوق جنات کے علاوہ اس کی شریک نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ کے وہ تشریعی احکامات کا مخاطب ہو, اللہ جل شانہ کی نیابت ان کو عطا کی گئی ہو.
یہ وہ شرف ہے انسانیت کا اعلیٰ ترین، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جو اللہ جل شانہ نے انسانوں کو عطا کیا ہے، اس کا ایک تقاضا ہے، اور تقاضا یہ ہے کہ اس انسان کے سامنے زندگی کا کوئی اونچا مقصد ہو، عالی مقصد ہو، جو اس کی پیدائش کے مقصد کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ ایسا مقصد انسان کا نہ ہو، دنیا میں انسان کئی قسم کے مقاصد بناتا ہے، مقصد وہ ہو جو اس کے مقصد تخلیق کے ساتھ ہم آہنگ ہو، جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے اس کو اس کا نائب بنایا ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو، جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے اس کے سر کے اوپر اشرفیت کا تاج رکھا ہے اس مقصد کے ساتھ وہ ہم آہنگ ہو، جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے اس کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیسے لوگ عطا کیے اس کے ساتھ وہ ہم آہنگ ہو۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ اجتماعات اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ یہ ہمیں یہ شعور دیں، تاکہ ہمیں یہ فکر ہمارے اندر پیدا کریں، اور یہ ہمیں اس طرف یکسو کریں کہ ہمیں آئندہ اپنی زندگی کے اوقات کو کس طریقے کے ساتھ گزارنا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ جل شانہ نے الحمدللہ ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ اس کی کیفیات کے اندر فرق ہو سکتا ہے، اس کے اندر کمی اور بیشی کیفیت میں کسی کی زیادہ اور کم ہو سکتی ہے، لیکن جوہر ایمان اللہ پاک نے ہم سب کو عطا فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب اگلا سفر ہمارا تقوی کا سفر، ایمان کی کیفیات میں اضافے کا سفر، ایمان کو اونچے سے اونچے درجے تک پہنچانے کا سفر۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان کو انسان اپنا ہدف سمجھے، چاہے بے شک ان کے درجات بہت بلند ہیں، اللہ پاک نے ان کو اتنا وہ چیزیں اور وہ عطا فرمائی ہیں کہ جس کے کیا کہنے، لیکن انسان کے سامنے ایک معیار دنیا کے اندر موجود ہو، وہ انسان اونچے معیار کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قریب قریب کہیں نہ کہیں اس کی محنت اور قبولیت کے بقدر پہنچا دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز میرے عزیزوں اور دوستوں، دوسری تقوی ہے جو اس زندگی کے گزارنے کا سب سے بہترین رفیق ہے، خیر رفیق، کہ انسان کو اگر زندگی گزارنے کے لیے موت تک کا جو اس کا سفر ہے، قبر تک کا جو اس کا سفر ہے، جو یا تو اتنا قریب ہے کہ انسان اس کا تصور اور اندازہ نہیں کر سکتا، بعض اچانک اموات انسان کو اس کی طرف ایسا متوجہ کرتی ہیں کہ جب ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ٹھیک ٹھاک لوگ اچانک بغیر کسی طویل بیماری کے، بغیر کسی موت کے علامات اور آثار کے، یا بغیر اس کے کہ انسان کہے کہ ان کی طبعی عمر پوری ہو چکی ہے، جسم کے کسی ضعف یا کسی اور چیز کے بغیر اچانک ہمارے درمیان سے اٹھ جاتے ہیں، تب ہمیں زیادہ شدت کے ساتھ یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ زندگی واقعی انتہائی مختصر ہے، اور اس کے اگلے سانس کا پتہ نہیں ہے انسان کو۔ جتنا وقت بھی اس کا باقی، آپ کو یاد ہوگا اسی پشاور اجتماع میں یہی آخری نشست تھی، اور ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اس مجلس سے اٹھ کر کس کو گھر جانا نصیب ہوتا ہے اور کس کو نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ہمارے اجتماع کی دعا ختم ہوئی اور کوئی صاحب یہاں سے باہر نکلے اور اسی سڑک کے اوپر ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ فوت ہو گئے، اسی نشست سے اٹھ کر، پچھلا سال تھا یا اس سے پچھلا سال تھا۔ تو ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہوتا، نہ بولنے والے کو پتا ہے نہ سننے والوں کو پتا ہے کہ کس کو گھر جانا نصیب ہوتا ہے اور کس کو نہیں ہوتا، کس کی زندگی ہے، کتنا مرحلہ باقی ہے اور کس کا باقی نہیں ہے۔ اس زندگی کے اختصار کو، زندگی کی قیمت کو، اس کے ایک ایک لمحے کی قیمت کو، اس کی ایک ایک سانس کے قیمتی ہونے کے احساس کے ساتھ ہمیں مقصد زندگی کا شعور چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ایک ایسا ہدف چاہیے جو ہمارے مقصد پیدائش کے ساتھ، جو ہمارے مقصد تخلیق کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ اور میرے بھائی اور دوستو، ایمان کی اعلیٰ ترین کیفیات کے بعد تقوی وہ خیر و رفیق ہے، وہ بہترین ساتھی ہے انسان کا، جس کے ساتھ اگر انسان زندگی گزارے، جس کو ہر آن ہر گھڑی جو انسان کے ساتھ رہے، تو یہ دنیا کی زندگی بھی اس کی حیات طیبہ، قبر کی زندگی بھی اس کی روشن اور اعلیٰ، اور آخرت کے اندر بھی سرفرازیاں، سربلندیاں، عزتیں اور کامیابیاں اس کی منتظر۔ یہ اتنی اعلیٰ ترین چیز ہے، یہ کامیابی کی اتنی بڑی ضمانت،
اور انسان کی کتنی بدقسمتی ہو کہ اگر اس کی زندگی کے اہداف میں حصول تقوی اس کے نزدیک کوئی ہدف ہی نہ ہو، حصول تقوی اس کی فکر ہی نہ ہو، حصول تقوی کی اس کو کوئی شوق ہی نہ ہو، اس کو اس کا اندازہ ہی نہ ہو، تو اس انسان کی زندگی پھر دیگر بہائم اور جانوروں جیسی زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جانوروں کی زندگی سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر ایک بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ایک لمحہ جس کا ایسا قیمتی ہو، جس کا آپ کو بار بار ہم یہ عرض کرتے ہیں بیانات میں، اللہ پاک ہمیں بھی اس کی سمجھ عطا فرمائے کہ ایک ایک لمحے کے اوپر آخرت کی لاکھوں کروڑوں سال کی زندگی کا انحصار ہے، ایک ایک لمحے کے اوپر آخرت کی زندگی بن رہی ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، جب انسان اس تقوی کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے، جب انسان اس تقوی کے حصول کی محنت کے اندر لگ جاتا ہے، راہ تقوی کو اختیار کر لیتا ہے، تو اللہ جل شانہ کے انعامات اس کے اوپر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جن میں سے ایک انعام یہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ پاک تم کو فرقان عطا فرما دیں گے، اللہ پاک تمہیں وہ کسوٹی عطا کر دیں گے جس سے تم خیر و شر کو الگ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج دنیا خیر و شر میں تمیز کی صلاحیت سے محروم ہو گئی ہے، دنیا حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت سے محروم ہو گئی ہے، دنیا نور و ظلمت کے اندر تمیز کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی ہے، اور یہی صلاحیت سے محرومی جب اپنی انتہا کو پہنچے گی تو دجال نکل آئے گا، اور دجال اسی دجل کو لے کر آئے گا کہ وہ حق کو، وہ باطل کو حق بنا کر پیش کرے گا، وہ شر کو خیر بنا کر پیش کرے گا، وہ ظلمت کو نور بنا کر پیش کرے گا، اور انسانیت اس کو پہچاننے کی صلاحیت سے اتنی عاری ہو چکی ہوگی، اپنی اس صلاحیت کو اتنا ختم کر چکی ہوگی کہ وہ دجال کی پیروکار بن جائے گی اور دجال کے پیچھے چل پڑے گی۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور جس جدید تہذیب کا ہم سب کو، جس عفریت کا سامنا ہے، اہل فکر و نظر نے اس کو دجالی تہذیب کہا کہ اس تہذیب کی خصوصیت یہ اس دور کے اندر کہ یہ خاص دجل کے اوپر کھڑی کی گئی ہے۔ امن کے نام کے اوپر دہشت گردی دنیا میں کی جاتی ہے، دنیا میں جھنڈا امن کا بلند کیا جاتا ہے، نام امن کا لیا جاتا ہے، اور لاکھوں انسانوں کو ظلماً تحت کر دیا جاتا ہے۔ یہ امریکہ عراق کے اندر امن کے نام پر گیا، لاکھوں انسانوں کو اس نے وہاں ختم کیا۔ افغانستان میں امن کے نام پر آیا، لاکھوں انسانوں کو اس نے برباد کر دیا اور ان کی زندگیاں لی۔ اس کا نام کیا رکھا ہے کہ یہ امن کی جنگ ہے، یہ امن کے لیے جنگ ہے۔ اسی طرح صحت کے نام کے اوپر بیماریاں لوگوں کو دی جائیں گی، اور اسی طرح غذا کے نام پر انسانوں کو بیمار کرنے والی چیزیں دی جائیں گی۔ آج یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی؟ ہر وہ چیز جس کے اندر خیر تھی، اللہ کی طرف سے کوئی نعمت تھی، اس سے خیر کے عنصر کو نکال کر شر رکھ کر خیر کے نام سے وہ بیچی جا رہی ہے، چلائی جا رہی ہے، اس کی تشہیر کی جا رہی ہے۔ اور مسلمان اس فرقان کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس فرقان کی صلاحیت کے ختم ہونے کی وجہ سے دھڑا دھڑ اس شر کے خریدار ہیں، قطاروں میں لگ کر شر خرید رہے ہیں، پیسے لگا کر شر خرید رہے ہیں، اپنی توانائیاں لگا کر شر خرید رہے ہیں، اپنی نسلوں اور اپنی اولادوں کو شر کے رستوں کے اوپر چلا رہے ہیں، اور اپنے خاندانوں اور اپنی آنے والی نسلوں کی بربادیوں کا سامان کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ صلاحیت ختم ہو رہی ہے جس صلاحیت کے ذریعے سے انسان پہچان سکے، جس صلاحیت کے ذریعے سے انسان فرق کر سکے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ جل شانہ وہ معیار عطا فرمائیں جس کے ذریعے سے دنیا کے اندر ہم اپنے مخلص کو اور اپنے دشمن کو پہچان سکیں، جس کے ذریعے سے ہم دوست اور دشمن کی تمیز کر سکیں، جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل سکے کہ کون سی چیز ہمارے کام کی ہے، کون سی چیز ہمیں فائدہ پہنچانے والی ہے، کون سی چیز ہماری دنیا اور آخرت کے لیے ہمیں چاہیے، اور کون سی چیز ہمیں ہمارے نقصان کی ہے۔ یہ صلاحیت ہمارے اندر پیدا کیسے ہوگی؟ عرض کیا کہ اللہ پاک نے شرط بتا دی ہے، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ پاک سے ڈرو گے، اگر تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو گے، اگر تم تقوی کی راہ پر چلو گے، تب تمہارے اندر اللہ پاک اس صلاحیت کو، اس بصیرت کو اللہ جل شانہ پیدا فرما دیں گے، تمہیں عطا کر دیں گے۔ اور اگر نہیں تو پھر ہمیں رات جیسے
ہمارے حاجی صاحب نظم میں کہہ رہے تھے کہ پھر شیطان کے ہاتھ کے اندر کھلونا بن جائیں گے. نفس اور شیطان کے ہاتھ کا انسان کھلونا بن جاتا ہے اور وہ اس سے جس طرح کے چاہیں تماشے کرواتے ہیں اور جس تماشے کے پیچھے اس کو لگانا چاہیں اس کو لگا دیتے ہیں اور انسان جوق در جوق انبوہ در انبوہ ان تماشوں کا حصہ بن جاتا ہے. اس کے لیے میرے عزیزوں اور دوستو ہمیں اس کام کی ضرورت ہے, ہمیں اس محنت میں لگنے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرے, جو ہماری ایمان کی کیفیات کو اٹھائے. یہ جو یہاں پر اجتماع ہو رہا ہے یہ ایمان و تقویٰ کے نام سے, اسی محنت کے نام سے اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ محنت بنیادی طور پر دو چیزوں, جس کام کے لیے آپ یہ جمع ہوئے ہیں اس کا نام بہت سوچ سمجھ کر ایمان و تقویٰ رکھا گیا. اس کے بنیاد یہ طے ہوئی, اس کا ہدف یہ طے ہوا ہے کہ پوری انسانیت کو ایمان کی طرف بلایا جائے. جو پہلے سے مومن ہیں ان کو ایمان, جو مومن نہیں ہیں, جو مسلمان نہیں ہیں ان کو ایمان کی طرف بلایا جائے, اور جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کو ایمان کے اونچی کیفیات کی طرف اور ایمان کے اونچے درجات کی طرف اور ایمان کے اعلیٰ مدارج کی طرف ان کو بلایا جائے اور تقوی کی محنت کو عام کیا جائے. ہر جگہ ان مسلمانوں کو تقوی کی طرف بلایا جائے, تقوی کی مشق کرائی جائے, تقوی کی راہ پر چلایا جائے. اس مقصد کے لیے یہ اجتماعات بھی ہوتے ہیں اور اسی مقصد کے لیے ہم کربوگا شریف میں آپ لوگوں سے وقت بھی مانگتے ہیں. یہ اس کی بنیاد ہے اور یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے. کسی بھی انسان کی اگر آپ سب سے بنیادی ضرورت معلوم کریں جس کے بغیر نہ وہ دنیا کا وقت گزار سکتا ہے کامیابی کے ساتھ, نہ جس کے بغیر اس کی قبر بن سکتی ہے, نہ جس کے بغیر اس کا حشر بن سکتا ہے, نہ جس کے بغیر وہ پل صراط سے گزر سکتا ہے, نہ جس کے بغیر وہ میزان پر کامیاب ہو سکتا ہے, نہ جس کے بغیر وہ آخرت کے میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے, نہ جس کے بغیر وہ جنت کے اندر جا سکتا ہے, وہ یہی دو چیزیں نکلیں گی. اگر آپ جتنا قرآن و سنت کا مطالعہ کر لیں, پورا قرآن شریف, کوئی ایک آیت تو نہیں ہے, کوئی ایک جگہ تو نہیں جہاں پر اللہ پاک نے اس ایمان اور تقوی کو جوڑ کر نہ بیان کیا. دونوں کی طرف انسانیت کو قرآن نے کافۃ للناس, پورے عالم کو نہ بلایا. تو میرے عزیزوں اور دوستو اس کے لیے ہم چند چیزیں عرض کرتے ہیں اور ہر موقع پر آپ کو اس کے بلایا جاتا ہے کہ اس کی طرف ہم آئیں گے کیسے. کتنی بڑی نعمت ہے اگر کسی معاشرے میں, آپ اس کا ذرا اندازہ لگائیں, کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک کسی ماحول میں اس کی ایک حقیقی شکل کو اور اس کی حقیقی صورت کی نعمت انسانوں کو دستیاب ہو, انسانوں کو ایسی شخصیات دستیاب ہو, انسانوں کو ایسی رہنمائی دستیاب ہو, ایسا ماحول دستیاب ہو, ایسی ایک ترتیب موجود ہو کہ جس میں لگ کر انسان اس طرف جا سکتا ہو, اس کی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہو. کتنے معاشرے ایسے ہیں, اگر آپ ذرا دنیا کے اوپر نگاہ ڈالیں, ہمیں تو واسطہ رہتا ہے دنیا سے اور دنیا کے بے شمار ملکوں کے لوگ رابطے میں رہتے ہیں. کتنے دنیا کے اندر ملک ایسے ہیں, کتنی بستیاں ایسی ہیں, کتنے علاقے ایسے ہیں, کتنے شہر ایسے ہیں جہاں پر مسلمان رہتے ہیں اور فکر مند رہتے ہیں. وہ ہزاروں کلومیٹر دور دنیا کے ایک کونے سے لے کر دنیا کے دوسرے کونے کے اندر موجود علماء سے اپنے بچوں کے مشورے کرتے ہیں, اپنے خاندان کی اصلاح کی بات کرتے ہیں, اپنے تزکیے کی بات کرتے ہیں. ان کی فضا کے اندر اس کے دور دور تک کوئی اسباب نہیں ہوتے, دور دور تک اس سے کوئی اسباب نہیں ہوتے. مجھ سے ایک صاحب نے دنیا کے ایک دوسرے کونے سے ایک مشورہ مانگا, ایک فتویٰ استفتاء کیا. اس استفتاء کی کچھ تنقیحات تھیں. میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کسی قریبی دارالافتاء کے اندر کسی عالم کے پاس چلے جائیں, یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, اس میں آپ سے پوچھنے کی تفصیلات ہیں جو وہ آپ سے پوچھ کر پھر آپ کو جواب دیں گے. تو مجھے اس نے کہا کہ 1500 کلومیٹر تک کوئی عالم نہیں ہے, 1500 کلومیٹر تک کوئی دارالافتاء نہیں ہے. یہ ملک کراچی یہاں سے میرے خیال ہے 1200 کلومیٹر ہوگا. دنیا میں وہ بھی مسلمان ہیں. اور آپ اور میں کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ ماحول, ہمیں یہ فضا, ہمیں یہ محنت, ہمیں یہ شخصیات, ہمیں یہ اللہ والے, ہمیں یہ آخرت کی طرف بلانے والے, آخرت کا رستہ بتانے والے, دنیا کے اندر حیات طیبہ کے گر سکھانے والے, اللہ کی رضا کے رستے بتانے والے اللہ جل شانہ نے ہمیں کیسے اپنی دسترس کے اندر دیے ہوئے.
کتنی بڑی یہ نعمت ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہے، اور ہم اس کی کتنی بڑی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے کہ ہم اس کی کتنی بڑی ناقدری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ سچی بات ہی ہم سب، مجھ سمیت، ہم اس ناقدری کے مرتکب ہیں۔ اللہ پاک اس پہ ہمیں معاف فرما دے، اور اللہ پاک ان نعمتوں کو ہم سے اٹھا نہ لے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو سلب نہ کر دے ان سے۔ دنیا کے وہ ملک بھی ہیں جہاں پر یہ سارے غلغلے تھے، یہ تو چلے میں نے جس کی بات کی وہ تو ایک کافر ملک ہے، دنیا کے اندر مسلمانوں کے بھی ایسے ملک تھے جہاں قدم قدم پر خانقاہیں تھیں، جہاں قدم قدم پر مدارس تھے، جہاں پر ایک ایک درس بخاری کے اندر 40-40 ہزار لوگ بیٹھے ہوتے تھے، 40-40 ہزار لوگ۔ آج وہاں سینکڑوں کلومیٹر تک آپ سفر کریں گے، آپ کو کوئی مدرسہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ آپ کے پڑوس کے اندر، یہ تاجکستان ہے، یہ ازبکستان ہے، یہ قزاقستان ہے، یہ سارے سمرقند و بخارا ہے۔ آپ ذرا جو لوگ ان ملکوں سے ہو کر آئے ہیں ان سے وہاں کی صورتحال پوچھیں۔ مورخین نے لکھا ہے بخارا میں امام بخاری کے درس حدیث میں 3-3 4-4 طالب علموں کے سامنے ملا کر ایک دوات رکھی جاتی تھی، جیسے 4 طلبہ بیٹھے 5 ان کے درمیان ایک دوات رکھتے تھے، اس دوات سے وہ طلبہ اپنا قلم ڈبو ڈبو کر حدیث لکھتے تھے۔ استاد حدیث بیان کرتا تھا، یہ پریس تو نہیں ہوتے تھے، کتابیں اپنی خود لکھنی پڑتی تھی، تو طلبہ استاد سے حدیث سنتے بھی تھے اور لکھتے بھی تھے، اور جب وہ کتاب ختم ہوتی تھی تو طلبہ کی اپنی کتاب تیار ہو جاتی تھی، اپنا نسخہ تیار ہو جاتا تھا۔ تو کہا کہ 4-5 طلبہ کے لیے ایک دوات ہوتی تھی۔ امام بخاری کا درس ختم ہوا، طلبہ کی تعداد گننی ممکن نہیں تھی، دواتوں کی تعداد گنی گئی تو 24,000 دواتیں اس مجلس کے اندر موجود تھی۔ 24,000 کا مطلب یہ کہ اگر ایک دوات کے اوپر 4 طلبہ تھے تو یہ 1,00,000 کا مجمع تھا جو امام بخاری سے حدیث سن رہا تھا۔ 1,00,000 کے مجمع کو جس شہر کے اندر بیٹھ کر بخاری سنائی گئی، آج وہاں پر بخاری پڑھنے اور پڑھانے والا ایک بندہ نہ ملے۔ تو اللہ کا نظام ہے۔ اللہ الصمد، بے نیاز بادشاہ ہے۔ اللہ پاک کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ کسی علاقے کا، نہ کسی شہر کا، نہ کسی قوم کا، نہ کسی لوگوں کا۔ وہ بے نیاز بادشاہ ہے، وہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے اپنے دین کا کام کس سے لینا ہے، اور جس سے وہ لینا چاہے وہ اس سے اپنے دین کا کام لے گا، اور یہ اس کا انتخاب ہوگا۔ ہم ہر آن ہر گھڑی اس کے محتاج ہیں، ہمیں ہر وقت اللہ کے سامنے یہ استغفار اور توبہ، یا اللہ یہ نعمتیں۔ سچی بات آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ماحول اور جو فضا اس ملک کے اندر، جو مواقع، جو اسباب، جو چیزیں اللہ پاک نے اس ملک کے اندر، پھر اس ملک کے اندر خاص طور پر اس صوبے کے اندر اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی ہیں، پوری دنیا کے اندر اس کی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ پوری دنیا کے اندر آپ معلوم کر لیں ان لوگوں سے جو دنیا کے اسفار کرتے ہیں، آپ معلوم کر لیں ان لوگوں سے جو 20 ملکوں کے اندر گھومے ہوئے ہیں اور جو چلے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے ایسے ہمیں اس کی چیزیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ناقدری کے وبال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور بے فکری سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے۔ ہم نے ایک بڑی زندگی بے فکری کی نظر کر دی، ہم نے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اپنی سابقہ زندگی بے فکری کی، اور بغیر کسی جہد اور کسی کوشش کے اندر کسی چیز کو ہدف بنا کر حاصل کرنے کی کوشش کے بغیر گزاری۔ آج اس مجلس سے ہم سب کے سب لوگ یہ عزم کر کے اٹھیں کہ اب ہم انشاءاللہ ناقدری کا معاملہ نہیں کریں گے، اور ہم بے فکری کی زندگی نہیں گزاریں گے۔ فکر والی زندگی کی طرف آنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ 5-6 چیزیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس پہ انشاءاللہ عمل کریں گے نا ہم سارے کے سارے۔ پہلی چیز، اس محنت کی اساس اور بنیاد جس کے ذریعے سے یہ فکر پورے معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے چراغ جلتا ہے، ایک بندے سے دوسرا بندہ فکر مند ہوتا ہے، وہ ہماری مقامی مجالس۔ یہ مقامی مجالس اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے، اللہ کے نام کی برکت سے، اور اس فکر مندی کی برکت سے جس کی وجہ سے وہ ساتھی وہاں پر جمع ہوتے ہیں، چاہے ان کی تعداد 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، یا وہ سینکڑوں کے اندر، یا وہ ہزاروں کے اندر ہو۔ اس مجلس سے وہ بنیادی غذا انسان کو ملتی ہے جہاں سے اس کے اندر فکر مندی شروع ہوتی ہے۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ جتنے حضرات یہاں تشریف فرمائیں،
ہم میں سے ہر شخص اپنے محلے میں، اپنی مسجد میں، اپنے گھر میں، اپنے بازار میں یا اپنے دفتر میں، اپنے کالج میں، اپنی یونیورسٹی میں، اپنے ہاسٹل میں، جہاں پر بھی ہماری انفرادی یا اجتماعی زندگی کا کوئی ربط اور تعلق ہے، وہاں پر ہم ذکر کی مجالس کو قائم کریں، خود اس کا آغاز کریں. اور جو یہاں ہمارے اس دارالایمان والتقویٰ پشاور کی جو انتظامی ترتیب ہو، جو یہاں پر ضابطہ اور قاعدہ اس حوالے سے بنایا گیا ہو، اس مشورے کے مطابق یہاں کے حضرات سے، یہاں کے اکابر سے اور بزرگوں سے، ان کے فیصلے اور ان کے حکم کے مطابق یہ مجالس، جس طرح الحمدللہ یہاں پر سینکڑوں کی تعداد کے اندر مجالس پہلے سے قائم ہے اور بڑی شاندار کارگزاری سامنے آتی رہتی ہے. اس پورے حلقے کی جو پشاور کے ساتھ وابستہ جتنا علاقہ ہے، اس کو ہم اس اجتماع سے ایک مزید کئی سو کی تعداد کے اندر ضرب دے دیں. اور وہ کس طرح ہوگا کہ جب آپ جتنے افراد یہاں تشریف فرمائیں، آپ میں سے ہر شخص کم سے کم ایک مجلس اپنے ذمے سمجھ لے. ایک مجلس میں قائم کروں گا، چاہے اپنی مسجد میں کرے، چاہے اپنے حجرے یا اپنی بیٹھک میں کرے، چاہے اپنی دکان کے اندر کرے، چاہے اپنے ہاسٹل کے کمرے میں کرے، جو جگہ بھی اس کو دستیاب ہے وہاں پر وہ ایک مجلس قائم کرے گا اور اس کے لیے یہاں پر حضرات سے آ کے مشورہ کرے گا، جو یہاں کی انتظامی ترتیب ہے اس کے مطابق کرے گا. اس کی نیت انشاءاللہ آپ سارے کے سارے کرتے ہیں. کس کس کی نیت ہے ایک مجلس قائم کرنے کی؟ اپنے ہاتھ کھڑا کر. جو کہتا ہے کہ میں ایک مجلس انشاءاللہ ضرور قائم کروں گا، تو دیکھیں یہ تو کئی ہزار مجلسیں بنتی ہیں جتنے ہاتھ آپ لوگوں نے کھڑے کی. اور اگر یہ آپ نے اس اطراف میں قائم کر دیا، آپ ایک سال کے اندر اس کا نتیجہ دیکھیں گے انشاءاللہ. ایک سال کے اندر سے یہ مجلس آج آپ قائم کریں، جا کر اگلے سال جو پشاور کا اجتماع ہوگا انشاءاللہ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ان مجالس کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے. یہ بھی جو اب آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہ انہی مجالس کا نتیجہ ہے جو یہاں پر ہو رہی ہیں. پہلے سے جو یہاں میں یہ اسی کا ثمرہ ہے الحمدللہ. کتنا بڑا مجمع، رات کو کیا عالم تھا، اور کتنی ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگوں نے یہاں پر رات گزاری سردی کے موسم میں. خدا جانے سب کو چھت ملی یا نہیں ملی، خدا جانے سب کو کوئی صحیح جگہ ملی. صبح آپ سب نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہو. تو یہ انہی مجالس کی برکت ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ یہاں جمع ہوئے. اب ایک چیز اور عرض کروں، مجلس جس کو قائم کرنے کی آپ سب نے نیت کر لی، اس مجلس کو قائم کرنے کے لیے جو صلاحیت اور اہلیت چاہیے تاکہ آپ کو طریقہ بھی آئے، آپ کے اندر وہ درد دل بھی ہو، آپ کو وہ سلیقہ بھی بات کرنے کا آتا ہو، لوگوں کو جوڑنے کا آتا ہو، آپ کو دعا کرنی بھی آتی ہو، اللہ سے مانگنا آتا ہو، تاکہ اپنے دینی کاموں کو اللہ سے مانگے بغیر تو نہیں چل سکتے. یہ جو یہاں آپ کو رونقیں نظر آتی ہیں، یہ تو آنسوؤں کی برکات ہوتی ہیں. دن کو ایک محنت ہوتی ہے، بھاگ دوڑ ہوتی ہے، اور راتوں کو آنسو ہوتے ہیں، راتوں کو رونا دھونا ہوتا ہے، راتوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہوتا ہے. دین کے کام تو اس سے چلتے ہیں. چاہے وہ ایک مجلس ہو وہ بھی اسی سے چلے گی، کوئی مدرسہ ہے وہ بھی اسی سے چلے گا، کوئی اور دین کا کام ہے وہ بھی اسی سے چلے گا. چھوٹے سے چھوٹا دین کا کام بھی اس چیز کو مانگتا ہے، اور بڑے سے بڑا دین کا کام بھی اس چیز کو مانگتا ہے. اس کے لیے ہمارا اپنا کسی ترتیب پر ہونا ضروری، ہمیں خود اس کا سلیقہ آنا ضروری ہے، ہمیں خود اس کا فہم ہونا ضروری ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اس کام کو ہم نے کرنا کیسے ہے، لے کر چلنا کیسے ہے، تاکہ یہ منظم طریقے کے ساتھ ہو اور اس کا کوئی ثمرہ نکل سکے. اس کے لیے یہ کام کربوگا شریف میں الحمدللہ باقاعدہ سکھایا جاتا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ جس کی مرضی آئے، جو دل میں آئے وہ کرنا شروع کر دے اور وہ سمجھے کہ بس اس کا کوئی نتیجہ نکل آئے گا. مسلمانوں کی دنیا کے اندر اس موجودہ زبوں حالی کی ایک بڑی وجہ ان کا غیر منظم ہونا ہے. مسلمانوں میں نظم نہیں ہے، نظم کا مزاج نہیں ہے. اگر دنیا کی وہ قومیں بھی آج دنیا کے اندر جو بہت ہی چھوٹی ہیں لیکن منظم ہیں اور مرتب طریقے کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہیں، آج دنیا کے اندر ان کے اثرات اور ان کے نتائج دیکھیں کیا ہے، کس طریقے کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کو کس قسم کے تحفظ حاصل ہے. دیکھیں، میں نے کہا جب یہ خاکوں کا مسئلہ پیش آیا، یورپ کے اندر 70,000 یہودی رہتے ہیں پورے یورپ کے اندر. ان 70,000 یا 90,000 زیادہ سے زیادہ ان یہودیوں کے اندر اتنا نظم ہے،
اتنے ہی آپس کے اندر جڑے ہوئے ہیں کہ جو ان کے معتقدات ہیں، جیسے ہولوکاسٹ ان کا ایک مسئلہ ہے جس کے اوپر وہ دنیا میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دیتے، دنیا میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کر سکے. نہ ٹرمپ کی یہ جرت ہے، نہ دنیا کے کسی، نہ فرانس کے صدر کی یہ جرت ہے، کیونکہ 90,000 یہودی اپنے معتقدات کو بچانے کے لیے منظم ہے، ایک ہے. اور اسی یورپ کے اندر مسلمانوں کی تعداد 3.25 کروڑ ہے، اور ان 3.25 کروڑ مسلمان یہ اتنے تتر بتر ہیں، یہ اتنے آپس کے اندر بٹے ہوئے ہیں، یہ اتنے تفرقے کا شکار ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے اتنے مخالف ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کے پیغمبر کی ان کے سامنے اس کے خاکے بنا کر عمارتوں کے اوپر لگائے جا رہے ہیں. 3.25 کروڑ مسلمان یورپ کے اندر رہتے ہیں. تو میں نے کہا یہ یورپ کے مسلمانوں سے، وہ ناراض بھی ہوتے ہیں ہماری ان باتوں کے اوپر. میں نے کہا کہ یہ اصل، اگر اس کا قصور ڈھونڈا جائے، شروع کیا جائے، تو ہم وہاں سے شروع کریں گے جہاں اصل لوگ، جہاں پر کہ آپ لوگوں کے اندر، اس 3.25 کروڑ مسلمانوں کے اندر کیوں یہ محنت نہیں آپ لوگوں کے ہاں کی گئی کہ یہ لوگ منظم ہوتے، یہ مرتب ہوتے. اگر یہ اکٹھے ہوتے، دنیا میں کسی کو جرت نہیں تھی کہ ان کے معتقدات کو کوئی نشانہ بناتا، ان کے پیغمبر کی شان میں، ہمارے پیغمبر کی شان کے اندر کوئی گستاخی کرتا. یہ ہماری اسی تفریق کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے استتر بتر ہونے کا نتیجہ ہے. ورنہ ہم کوئی تعداد میں کم نہیں ہے دنیا کے اندر، ہم سے کم تعداد کے لوگ اپنی حفاظت کر رہے ہیں، اپنی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، اپنی قوم کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے ملکوں کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، اپنی وحدت کی وجہ سے، اپنے اتفاق کی وجہ سے، اپنے ایک ہونے کی وجہ سے. کل اس کے اوپر حضرت نے بات کی کہ ہمارے اس کام کا ایک بنیادی اہم ترین مقصد یہ بھی ہے کہ امت کو کیسے اکٹھا کیا جائے، اس کے بغیر نتائج کبھی بھی نہیں مل سکتے. تو میں نے عرض یہ کیا کہ اس کو سیکھنا ضروری ہے تاکہ یہ کام منظم طریقے کے ساتھ، باہم مربوط طریقے کے ساتھ، یہ گلی گلی اور محلے محلے اور مسجد مسجد اور بازار بازار کے اندر یہ مقام مجالس قائم ہو سکیں. اس کے لیے ہم ایک چلہ مانگتے ہیں اس کام کو سیکھنے کے لیے، تاکہ ہمیں طریقہ آئے، اس کا سلیقہ آئے. تو جن ساتھیوں کا ابھی تک چلہ نہیں لگا ہوا کربوغا شریف میں، اور وہ اس مجلس کے اندر تشریف فرما ہے، وہ اس اجتماع کے اس مبارک مجمع کے اندر پختہ نیت دل کے اندر کر لیں، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ رکھیں. ہمیں تو بتانا تو ہم ویسے ہی پوچھتے ہیں کہ چلو ایک تشجیع، ایک دوسرے کے ساتھ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، انسان کی فطرت ہے، دوسرے کو دیکھ کر بھی انسان کو حوصلہ پیدا ہوتا ہے، یہ جا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں جا سکتا، یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا، اس لیے پوچھتے ہیں. ورنہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے دل کے اندر یہ عہد کر لیں کہ اپنے تمام کاموں کو پس پش ڈال کر، اس کام کی ترجیح کا جو تقاضا ہے، اس کا سب سے ہماری اولین ضرورت ہونے کا جو تقاضا ہے، تمام کاموں کے پس پش ڈال کر میں اب سب سے پہلے جا کر ایک چلہ کربوغا شریف میں لگاؤں گا. نیت کر لی آپ سب نے اس کی، انشاءاللہ پکے دل کے ساتھ کر لی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ کر لیں کہ میں، چونکہ یہ کام ضروری ہے اور مجھے اپنی انفرادی زندگی بھی سنوارنی ہے، مجھے اپنی آخرت بھی بنانی ہے، مجھے اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے اس مقصد کو بھی حاصل کرنا ہے. اس لیے باقی سارے کام ہوتے رہیں گے، سارے دھندے چلتے رہیں گے، دکانیں بھی چلتی رہیں گی، نوکریاں بھی چلتی رہیں گی، پڑھائیاں بھی چلتی رہیں گی، جو جس کام میں زمینداریاں بھی چلتی رہیں گی، کاروبار بھی چلتے رہیں گے، ان میں سے کوئی چیز کہیں نہیں جاتی. لیکن یہ کام ان سب کاموں سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے ہم پہلے وقت اس کو دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. دوسری بات، اس چیز کی آپ پکی نیت کریں. تیسری بات یہ کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو مرکز عطا فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے، اللہ تعالیٰ عمر و برکت دے، ہمارے شیخ الحدیث صاحب حضرت مولانا سعید اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جیسی شخصیت عطا فرمائی ہے. یہ آپ کے لیے بڑی بنیاد ہے جس کے ساتھ آپ اس مرکز کے ساتھ اور حضرت شاہ صاحب کی سرپرستی کا، ان کی اس عمر کا، ان کی موجودگی کا، اس نعمت کی بھی قدر کریں اور اس کا فائدہ اٹھائیں. یہ اللہ جل شاہ، اب کتنے آپ حالات دیکھ رہے ہیں اس ملک کے، پوری دنیا کے آپ دیکھ رہے ہیں، صرف اس 1 2 3 سالوں کو آپ دیکھیں کیسے اللہ والے تیزی کے ساتھ اٹھے. ایسے تو لگتا ہے جیسے کوئی تیز رفتار چلاؤ، ایک کے بعد ایک. ان پچھلے 2 3 سالوں میں آپ دیکھیں، اب تو بہت ہی گنے چنے لوگ رہ گئے ہیں دنیا کے اندر، اتنے گنے چنے رہ گئے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ ان کو گننا شروع کریں تو آپ کی ہاتھ کی انگلیاں ختم ہونے سے پہلے شاید ان شخصیات کی تعداد ختم ہو جائے جو باقی رہ گئی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ تو سب کرتے ہیں جب لوگ, اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, دنیا میں لوگ جاتے ہیں, جانے کے بعد آہیں تو سبھی بھرتے ہیں اور سب اس پچھتاوے کے شکار ہوتے ہیں کہ ہائے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا, ہائے ہم نے اس وقت قدر نہیں کی جب کرنی چاہیے تھی, اور پھر کہتے ہیں اب ان جیسا کوئی نہیں ہے. شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری عمر میری یہی سنتے ہوئے گزر گئی کہ ہائے ان جیسا کوئی, جو چلا جائے اس کے بارے میں کہتے ہیں ہائے ان جیسا کوئی نہیں. تو کہتے ہیں میں سب سے کہتا ہوں کہ یہ بات میں حضرت گنگوہی کی وفات سے حضرت شیخ شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے حضرت گنگوہی کی وفات ہوئی, مجھے ان کا فوت ہونا یاد ہے. اس پر لوگوں نے کہا حضرت گئے ہائے اب تو ان جیسا کوئی نہیں. میں نے کہا جو لوگ موجود ہیں ان کی قدر کرو, ان کے بعد پھر یہی کہو گے کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے. اس وقت موجود کون تھا؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے, حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے, حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے. یہ اس زمانے کے صف اول کے اکابر تھے جو حضرت گنگوہی کے خلفائے سارے کے سارے یہ موجود تھے. لیکن لوگوں نے کہا ہائے حضرت گنگوہی جیسا کوئی نہیں. تو شیخ کہتے ہیں میں نے کہا کہ ان کی قدر کرو. یہ حضرت سہارنپوری موجود ہیں, حضرت شیخ الہند موجود ہیں, حضرت رائے پوری موجود ہیں. تو کہا کہ اس کے بعد جب یہ حضرات چلے گئے تو اس کے بعد لوگوں نے کہنا شروع کیا ہائے اب ان جیسا کوئی نہیں, حضرت شیخ الہند جیسا کوئی نہیں. تو اس وقت کس کا دور تھا؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے, خود حضرت شیخ موجود تھے, چھوٹے حضرت رائے پوری مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے. تو شیخ کہتے ہیں میں کہتا تھا لوگوں سے ان کی قدر کرو جو اب موجود ہیں, پھر ان کے بعد تم رو گے گئی اب ان جیسا کوئی نہیں ہے. تو یہ واقعی حقیقت ہے کہ اللہ جل شانہ جہاں ہمیں شخصیات ایک تو کام اللہ پاک نے ایک ایسی منظم محنت عطا فرمائی ہے کہ جس سے لوگوں کو بنیادی طور پر کام کے ساتھ جوڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کام کے ساتھ جوڑیں, یہ انشاءاللہ مستقل رہنے والی چیز ہے. لیکن شخصیات بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے. رجال اللہ, کتاب اللہ کے بعد رجال اللہ کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ اللہ والے جن کے نور بصیرت کی وجہ سے رستے نظر آتے ہیں, جن کے پیچھے چلنے کی وجہ سے ہدایت کی شکلیں نظر آتی ہیں, جن کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ پاک انسانوں کے اور انسانیت کے کتنے کام اللہ پاک چلاتے ہیں, کتنے فتنے ان کی وجہ سے اللہ پاک نے روکے ہوئے ہوتے ہیں. جب وہ اٹھ جاتے ہیں تو جیسے فتنوں کا کسی نے گیٹ کھول دیا. آپ نے جیسے کبھی ڈیم کے اندر دیکھا نا ایک بڑا گیٹ ہوتا ہے, پتہ نہیں سو کیا کہتے ہیں, سپل وے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ایک بڑا گیٹ ہوتا ہے ڈیم کے اندر جس کے ذریعے سے وہ اتنا کروڑوں لاکھوں کیوسک پانی روکا ہوا ہوتا ہے. جب کبھی اس میں پانی کی سطح بلند ہوتی ہے, کبھی آپ وہ منظر دیکھیں کہ جب وہ گیٹ کھولے جاتے ہیں اور اس سے پانی نکلتا ہے, بسا اوقات اللہ والوں کے اٹھنے کے بعد ایسے فتنوں کے دروازے کھل جاتے ہیں ایک کے بعد ایک مصیبت. اس لیے ہمیں اس ساری چیزوں کی اس میں قدردانی کرنی ہے, اور اس نظم کے ساتھ جو یہاں پر بتایا جاتا ہے, میں بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ نظم کے ساتھ اگر آپ جڑیں گے تو محنت فائدہ مند ہوگی, بارآور ثابت ہوگی, اس کا نتیجہ ہوگا انشاءاللہ. اور اگر ایسے ہڑبونگ طریقے کے ساتھ کوئی کام کیا جائے تو پھر اس کا نتیجہ نہیں نکلتا. چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے حضرت کی اس فکر کو, ان کی اس دعوت کو, ان کی اس بات کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عام کیا ہے, اور وہ ان اجتماعات کے اندر آپ کو بتانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. ایک اس فکر سے واقفیت کا ذریعہ اور طریقہ وہ کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سے لکھوائی ہیں, جو لکھی گئی اس پچھلے 25-30 سال کے عرصے میں, ان کے مطالعے کا معمول بنائیں. میں خاص طور پر اہل علم حضرات علماء سے عرض کرتا ہوں, ان کے ذریعے سے ان کتابوں کے اندر یہ ساری باتیں جو ہم کرتے ہیں, اور وہ ساری مقاصد جس کو ذکر کرتے ہیں, وہ سارے اہداف جس کو ہم کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے, ان میں تقریباً کم و بیش ہر موضوع کے اوپر آپ کو کوئی نہ کوئی کتاب مل جائے گی. اس کتاب کو خود پڑھیں بھی صحیح, اہل علم کو پڑھوائیں بھی صحیح, جو لوگ پڑھ سکتے ہیں اپنے گھروں کے اندر, اپنے محلوں کے اندر, اپنی دکانوں کے اندر, اپنے ہاسٹلوں کے اندر اس سے تعلیم بھی کرائیں. اس سے فضا بنتی ہے بہت زیادہ, اس سے لوگ متوجہ ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو چوتھی چیز یہ عرض کرنی تھی کہ ان کتابوں کے ساتھ بھی اپنا تعلق قائم کریں, مطالعے کا تعلق, کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں. دیکھیں اگر سونے سے پہلے آپ رات کو 1 یا 2 صفحے بھی پڑھیں کسی کتاب کے, کچھ عرصے کے اندر وہ کتاب ختم ہو جاتی ہے. انسان پڑھ لیتا ہے, ایک فکر اس کو اس کے نتیجے میں نصیب ہوتی, اس کو ایک طریقہ کار اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے کس طریقے کے ساتھ کام کرنا ہے, مجھے کن چیزوں سے احتیاط کرنی ہے, مجھے کیا اب ایمانی صفات ہے. آپ اس کو پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ صداقت کا کون سا پیمانہ ہمیں مطلوب ہے, ہمیں کس قسم کی سچائی چاہیے, ہمیں کیسی امانت ہمارے اندر ہونی چاہیے, ہمیں کس طرح کا صبر چاہیے, ہمیں شکر صحیح معنوں میں کس کو کہتے ہیں. ہم نے ان ساری چیزوں کے اپنے خود سے تصورات بنائے ہوئے.
ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم جو صبح شام زبان سے کبھی کہہ دیتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، تو بس اب ہم اعلیٰ درجے کے شاکر ہو گئے. شکر کے درجات کیا کیا ہیں؟ امانت کے درجات کیا کیا ہیں؟ کیا امانت صرف اس کو کہتے ہیں کسی نے آپ کو پیسے دیے، آپ نے اس کو واپس کر دیے، آپ امین ہو گئے اتنی سی بات سے؟ یا امانت کسی اور بھی بہت ساری چیزوں کا نام ہے، جس کے اندر ہم غور کریں گے تو شاید ہمیں پتہ چلے کہ ناواقفیت کی وجہ سے، نادانستگی کی وجہ سے، نادانستگی میں ہم لوگ خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں. تو یہ ایمانی صفات 2 جلدوں میں الحمدللہ ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کا میں سب سے بڑا فائدہ یہ سمجھتا ہوں. یہ ہمارے ایک دوست مفتی صاحب نے اس کے اوپر تبصرہ کیا تھا کہ انسان کا معیار درست ہو جاتا ہے، اس کے سامنے صداقت کا ایک صحیح نمونہ آ جاتا ہے کہ یہ وہ پیمانہ ہے صداقت کا جو مجھ سے مطلوب ہے، یہ میں نے پیدا کیا تو میں سچا کہلاؤں گا، اللہ کے ہاں سچا سمجھا جاؤں گا. یہ امانت کا ایک معیار ہے جو مجھ سے مطلوب ہے اس دنیا کے اندر. مرنے سے پہلے میں نے امانت کے اس معیار تک اپنے آپ کو پہنچانا ہے، تب میں امین سمجھا جاؤں گا اللہ تعالیٰ کے ہاں. صبر جس کا مجھ سے بار بار مطالبہ ہے قرآن کے اوپر، اور معیت الہیہ کا وہ ایک ذریعہ ہے سب سے بڑا، ان اللہ مع الصابرین. صبر ہوتا کیا ہے، آتا کیسے ہے، پیدا کیسے ہوتا ہے، ہمارے اندر آئے گا کیسے؟ شکر کی کتنی بڑی قرآن کے اندر کیا کیا اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. نعمتوں کی زنجیر ہے، جو انسان شکر کی زنجیر اپنی نعمت کو ڈال دے گا وہ نعمت اس سے اللہ پاک سلب نہیں فرمائیں گے، اس میں اضافہ فرمائیں گے. لئن شکرتم لازیدنکم. یہ شکر ہمارے سمجھنے کی چیز ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ جو اخلاق ہیں، یہ 2 اس کے رستے ہیں. اس کا جو نظری فہم ہے، یعنی اس کے اندر جو انسان کا معیار ٹھیک ہوتا ہے وہ تو پڑھ کر ہوتا ہے، علم حاصل ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے. اور آتا انسان کے اندر کیسے ہے، وہ اس عملی تربیت کا ذریعہ ہوتا ہے جس کے لیے ہم آپ کو کربوغ شریف بلاتے ہیں، وہ عملاً اس کے ساتھ. تو یہ علم و عمل کا ایک جوڑ ہے کہ انسان علماً صحیح چیزیں پڑھے، اس کے سامنے ایک صحیح معیار قائم ہو، اور پھر عملاً انسان اس ماحول اور فضا کے اندر جا کر مجاہدہ کرے، کیونکہ مجاہدے کے بغیر تو چیزیں عملاً زندگی میں نہیں آتی. پھر عملی طور پر انسان اس ماحول کے اندر جائے اور وہاں پر مجاہدہ کرے تو اللہ جل شانہ اس کے نتیجے میں اس کے فکر، اس کے نظریے، اس کی سوچ، اس کے علم کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں، اور اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال کو بھی اللہ پاک ٹھیک کر دیتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.